شہباز کے اس سروے کے مطابق جو حکومت کا اپنا ہے کہ اس میں ایوریج جو 63% جو پاکستانی جو بھی اس کی اگر انکم ہے وہ کھانے پینے اور شیلٹر یعنی کہ جہاں پر رہتا ہے اس پر خرچ کرتا ہے. تو از دس غیر معمولی یا دنیا میں بھی کامران نہیں؟ بالکل غیر معمولی ہے، ایسا نہیں ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا سوائے ان ممالک کے جہاں پہ اکانومی ان کی جو ہے وہ صحیح فنکشن نہیں کر رہی ہوتی، مہنگائی ہوتی ہے ڈبل ڈیجٹ، تو وہاں پہ تو یہ ہو سکتا ہے. ایک نارمل فنکشنل اکانومی میں جہاں پہ چیزیں ٹھیک ہوں، لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ ٹھیک ہو، ہائی کاسٹ نہ ہو، تو وہاں پہ یہ نارمل نہیں ہے. دیکھیں ایک بڑی چیز واضح ہے، اگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیکھیں آپ، 2000 خاص طور پر 2024 25 اب 26 شروع ہو گیا ہے، ایک حکومتی نمبرز ہیں جس میں سب اچھا چل رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو لوگوں کی زندگی کے حالات ہیں. خاص طور پر یہ جو 2 رپورٹس آئی ہیں جو کل ہم نے ڈسکس کیا اور ابھی جو ہم کر رہے ہیں، یہ حکومت نے کوئی خوشی سے یہ رپورٹس تیار نہیں کی. ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے، یہ IMF کے دباؤ کی وجہ سے ان کو یہ رپورٹ تیار کر کے 31 دسمبر تک انہوں نے ریلیز کرنا تھی. احسن اقبال صاحب خود اس کو لانچ کرنا چاہ رہے تھے تو ٹائم نہیں ملا ان کو، یہ پھر 1 جنوری کو انہوں نے اس کو ریلیز کیا. تو یہ نمبرز ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کی زندگی میں کیا مشکلات ہیں اور کیسے وہ سپینڈ کر رہے ہیں. اور جب سب کچھ آپ نے بنیادی 2 ضروریات کے اوپر خرچ کر دیا تو پھر تعلیم، صحت، ریکریشن، ان چیزوں کے اوپر اچھے کپڑے پہننے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں بچتے. دس از اے ویری ہارش ریالٹی. اگر ناظرین بات کریں جو بھی آمدن تھی ایوریج، یہ مجموعی بات ہو رہی ہے، اس میں تمام امیر اور غریب گھرانے جو ہیں جو متوسط طبقے کے سب کی ایک جو مجموعی ایوریج اگر آپ دیکھیں تو جو حکومتی سروے ہے اس کے مطابق مجموعی طور پر 63%، ہر 3 میں سے 2 روپے جو ہیں جو پاکستانی ایک شہری ہے، ایک اس کا سٹیزن جو ہے وہ خرچ کس چیز کے اوپر کر رہا ہے، وہ شیلٹر کے اوپر کر رہا ہے، ہاؤسنگ، واٹر، الیکٹریسٹی، اور پھر سب سے بڑھ کر خوراک کے اوپر. تو اگر کسی بھی گھرانے کا اس کا 63% بجٹ ان 2 چیزوں کے اوپر جائے تو باقی پھر کیا بجٹ بچے گا. اس کی اگر بریک اپ دیکھیں آپ، جو فوڈ کے اوپر خرچہ ہے وہ اس کی کل جو اخراجات ہے اس کا 37% ہے. اس کے بعد اگر آپ بات کریں شیلٹر کی تو 26% اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. تو جب یہ 2 بنیادی چیزوں کے اوپر خرچ کر دیا، پھر تعلیم جو سب سے بڑا ایشو جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ 2 کروڑ بچے آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں، تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس کتنا بچا؟ 2%. اس کے علاوہ صحت پہ خرچ کرنے کے لیے 3% بچا. تو یہ اگر ریکریشن جو ہے اس کے لیے 4% بچا. تو اگر سب کچھ چلا جائے گا اور حکومت پھر بھی کہے کہ سب اچھا ہے تو سب اچھا نہیں ہے. لوگ اپنے جو ان کی ضروریات ہے، بنیادی ضروریات ہیں، وہ پورا نہیں کر پا رہے. اور امپورٹنٹلی جو ان کی آمدن ہے اس کے جو ذرائع کیا ہیں ان آمدن کی، اس میں 2 چیزیں بڑی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں کھل کر. ایک تو یہ کہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں اس کی جو کنٹریبیوشن ہے ہاؤس ہولڈ انکم میں، اس کا شیئر جو آج سے 6 سال پہلے تھا اب دگنا ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی پھر بھی خرچہ لوگوں کے پورا نہیں ہو رہا. تو جو اسسٹنس آتی ہے، جو گفٹس رشتہ دار کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے، یا BISP ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈبل ہو گیا. تو کامران ایک طرف ایک 2/3 جو خرچہ ہے وہ 2 چیزوں کے اوپر چلا گیا، اور دوسری طرف آمدن نہیں ہے تو ڈومیسٹک ریسورس نہیں ہے، اس کو موبلائز نہیں لوگ کر سکتے کیونکہ اتنے مواقع نہیں ہیں نوکریوں کے. تو فورن ریمیٹنسز اور پھر لوگوں کی مدد، یہ صورتحال پاکستان کی. اور اس میں دوسرا یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پچھلے ویسے تو ہر دور میں لوگ آبویسلی باہر جاتے ہیں، تو شاید اگر فورن ریمیٹنس میں شیئر کا انکریز ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو زیادہ لوگ باہر گئے ہیں تو شاید اس وجہ سے بھی اس میں دیکھنے کو ملے. اس میں ایک اور جو چیز ہے، 2 کے اخراجات میں اضافہ تو ہوا ہے، بٹ اس سروے کے مطابق جو ایوریج انکم ہے وہ بے شک دیہی علاقے ہوں یا شہری علاقے ہوں، ایک ہاؤس ہولڈ کی اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ کیا نمبرز ہیں؟ دیکھیے آج سے اب اگین یہ ایوریج انکم ہے، اس میں میاں منشا صاحب کی، میری اور ایک جو ہے ایک باہر جو سیکیورٹی گارڈ، اس کی آمدن کو ایک لیول پہ رکھا گیا ہے. 2019 میں ایوریج انکم جو ماہانہ تھی پاکستان میں وہ 42,000 روپیہ تھی، وہ 2025 میں ہو گئی ہے 82,000 روپیہ. اس میں اضافہ ہوا ہے، تقریباً دگنی ہو گئی ہے یہ. بٹ اس کو اب پھر کریں گے، اینولائز کریں گے نا، تو سالانہ جو آمدن میں اضافہ ہوا ہے لوگوں کی وہ اس میں 16% اضافہ ہوا ہے. کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اصل بات ہے اخراجات کی. اخراجات جو ہیں وہ 37,000 روپے ماہانہ تھے 2019 میں، اب یہ ہو گئے ہیں 79,000 روپے. اس میں 113% اضافہ ہوا ہے. اگر 100% اضافہ آمدن میں ہوا تو اخراجات میں 113% اضافہ ہوا ہے. تو 113% اضافے کا مطلب یہ ہے کہ سالانہ کوئی 19-20% اخراجات میں اضافہ ہوا. اب آمدن میں کم سپیڈ سے اضافہ ہو رہا ہے، اخراجات میں زیادہ. اور اس کا اب یہی وہ رپورٹ ہے
جس کی بیس کے اوپر ہمارا جو غربت کا نمبر نکلے گا نا, جو حکومت کا نمبر سرکاری نمبر ہوگا غربت کا, وہ اسی رپورٹ کے اوپر, اس کی اعداد و شمار کے اوپر نکلے گا. اس کے اوپر حکومت نے پہلے ہی جو کمیٹی ہے وہ نوٹیفائی کر. اب اس میں آپ جو ڈسپیرٹیز ہوتی ہے نا, کون کتنا کما رہا ہے, غریب ترین طبقہ جو ہے پاکستان کی جو 20% غریب ترین لوگ ہیں, ان کی ماہانہ ایوریج, اگین ایوریج بات ہو رہی ہے, وہ 40,000 روپیہ ان کی ماہانہ آمدن ہے. اب اس میں جو منیمم ویج ہے وہ 37,000 روپیہ, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اسلام آباد جیسے شہر کے اندر منیمم ویج نہیں پے ہو رہی, نہ پرائیویٹ لوگ دے رہے ہیں, حکومتی کچھ ادارے بھی منیمم ویج نہیں دے رہے. اب 40,000 کے اگینسٹ جو ہائیسٹ انکم بریکٹ ہے, جس میں 20% امیر ترین لوگ آ جاتے ہیں, ان کی جو ماہانہ آمدن ہے وہ 1,35,000 روپے. اگین یہ ایوریج آؤٹ کیا ہوا ہے. تو یہ ٹرینڈز کوئی اتنے اچھے نہیں. اگر آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے تو اخراجات میں اس سے زیادہ اضافہ. اور کامران, اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے, ہم پہلے ہلکی اس پہ تھوڑی بہت بات تو کی ہے. اب دیکھیں جہاں پہ لوگ کے اخراجات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں, تعلیم کا جیسے میں نے بولا کہ 2.5% خرچ کرتے ہیں, لیکن آج سے 6 سال پہلے تعلیم کے اوپر جو خرچہ تھا وہ 4% تھا. ٹھیک ہے, چونکہ مہنگائی میں اضافہ ہوا, لوگوں کی ہارڈ شپس لوگوں کی بڑی, تو انہوں نے تعلیم پہ خرچہ کم کر دیا, اور کھانے پینے کی جو چیزیں تھی, ضروریات, اس کو پورا کرنے کے لیے خرچہ بڑھانا پڑا ان کو. کیونکہ آپ نے کھانا پینا تو تعلیم پہ بچوں کو بھی جب آپ چوائس دیں گے, اللہ معاف کرے وہ کسی والد کو یا جو گھر کا جو بھی بریڈ ارنر ہوتا ہے, اس کو یہ سچویشن بچوں کو بتانا پڑے گا, ہم آپ کو اسکول نہیں بھیج سکتے کیونکہ آپ کے خرچ, ہمارے پاس چوائس ہے, یا آپ کی تعلیم پہ خرچ کریں گے یا ہم پھر آپ کی اس کے اوپر خوراک کے اوپر کریں گے. اسی طریقے سے جو ریکریشن اور کلچر ریلیٹڈ جو خرچہ تھا اس میں کمی ہوگی, کمیونیکیشن کے اوپر خرچے میں کمی ہوگی, ٹرانسپورٹ کے اوپر لوگوں کے خرچے میں کمی ہوگی, صحت بائی اینڈ لارج یہیں پہ کھڑا ہوا خرچہ. جو ہم نے ہاؤسنگ اور واٹر کی بات کی تھی, اس کے خرچے میں اضافہ ہوا. سب سے زیادہ اضافہ اگر کسی کمپوننٹ میں ہوا ہے, اس کے اندر ہاؤسنگ کے اندر ہوا. 24% خرچہ ہوتا تھا, اب اس کا 26% ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں فوڈ کے اوپر بھی اسی طریقے سے اضافہ ہوا. تو بائی اینڈ لارج لوگوں کے حالات بہت برے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ حکومت یہ جو نمبرز کی بات کرتی ہے نا, نمبرز سے نکل کر حکومت کو اب لوگوں کی زندگیوں کی, ان کی سہولتوں کی بات کرنی, سہولت بھی بیسک نیڈز کی بات کرنی. لوگوں کی زندگیوں کی بات کی, اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ, وائل ایجوکیشن کا لوگ سپینڈنگ کم ہوئی ہے, لیکن یہ جو باہر جو ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں اس پر سپینڈنگ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ بنیادی طور پر 2 وجوہات کر رہا ہے کہ شاید جن کی انکم بڑی ہے یا ٹرینڈ زیادہ ہو گیا باہر. 2 فیکٹرز ہو سکتے ہیں. جب فوڈ ایکسپینسو ہوئی ہے تو باہر ریسٹورنٹس کے اوپر بھی فوڈ ایکسپینسو ہوگی نا, ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. ایون کہ جو لوگ پہلے کھا بھی رہے تھے, ہوٹلنگ کر بھی رہے تھے, تو ان کا خرچہ جو ہے, اور اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا, پہلے 6.4% تھا, اب 6.6%, 0.2% کا اضافہ. تو بائی اینڈ لارج ٹرینڈ وہی ہے, اسٹیبل ٹرینڈ ہے. تو انفلیشن اس کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے. بہرحال ناظرین, یہ صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ رپورٹ آپ سامنے آ گئی. حکومت اسٹیٹ آف ڈینائل میں جانے کی بجائے اس کو ایکسیپٹ کریں ریالٹیز کو, بلکہ اسی کوارٹر کا جو GDP گروتھ کا نمبر ہے 3.7% کا پہلی سرمائی کا, جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب بھی بہت خوش ہیں, فائنانس منسٹر بھی بہت خوش ہیں. اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہے, اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ, انہوں نے ایک بریف جاری کیا آج. انہوں نے کہا کہ یہ جو نمبرز ہیں یہ مینیپولیشن ہے ڈیفلیٹر کی.